آج کی جو مووی میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ مووی کے سٹارٹ میں ہمیں 1991 کا زمانہ دکھایا جاتا ہے جہاں امریکہ اور ایران کی جنگ چل رہی تھی۔ یہاں پر امریکنز پر عراقیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے سے امریکہ کے سبھی سولجرز مارے گئے جن میں سے صرف مائلز ہی بچا تھا، اس لیے مائلز اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگنے لگتا ہے، لیکن جب وہ بھاگ رہا تھا تو اسے بھی گولی لگ جاتی ہے اور وہ گولی لگنے کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ تبھی وہ آسمان پر دیکھتا ہے کہ ایک تیز ترین روشنی اس کی طرف آتی ہے۔ یہ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ مائلز اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ ایک کمرے میں بند تھا۔ یہ کمرہ ایک کیوب کی طرح تھا جو ہر طرف سے بند تھا۔ مائلز اس کمرے کو اچھے سے دیکھتا ہے لیکن اسے اس کمرے کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ خیر مائلز بہت زیادہ زخمی تھا، اس لیے سب سے پہلے وہ اپنے زخم کو پٹی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی یونٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی وہ دیوار کی طرف دیکھتا ہے جہاں ابینڈن لکھا تھا۔ تبھی اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی عراقی جیل ہے اور اب وہ ایک قیدی ہے۔ تبھی دوبارہ اس کی نظر دیوار پر جاتی ہے جہاں اب ابینڈن آل ہوپ لکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ مائلز کچھ کر پاتا کمرے میں بہت زیادہ گرمی ہونے لگتی ہے۔ مائلز اب بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا اور یہاں سے نکلنے کی کافی زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن ساری کوشش ناکام جاتی ہے۔ یہاں کمرے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ مائلز کا پسینہ بھی اب سوکھنے لگا تھا۔ یہ گرمی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ مائلز کو اس گرمی سے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے گرتا ہے تو فلور اس کی کمر کو جلانے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ مائلز بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اٹھ کر پانی پینے لگتا ہے۔ تب اس کمرے میں کچھ تبدیلی آنے لگتی ہے اور اب یہ پورا کمرہ واشنگ مشین کی طرح گھومنے لگتا ہے جس کی وجہ سے مائلز کو کافی زیادہ چوٹیں بھی آتی ہیں۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جس دیوار پر وہ میسج لکھا تھا وہ اب نیچے آ چکی تھی کیونکہ کمرہ گھومنے کی وجہ سے وہ دیوار فلور بن چکی تھی۔ اسی کے ساتھ اور بھی بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں جیسے کہ مائلز کا کچھ سامان چھت پر ہی لٹکا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں ہر دیوار کی اپنی گریوٹی ہے۔ مائلز کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مائلز دوبارہ سے اپنی یونٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے اپنے سیٹلائٹ فون کا نمبر نہیں پتا تھا۔ چونکہ مائلز کا موبائل تو چھت پر تھا اس لیے وہ اپنی دوربین کی مدد سے سیٹلائٹ نمبر دیکھتا ہے اور زمین پر اسے لکھنے لگتا ہے۔ اسی وقت مائلز کے فون پہ کسی کی کال آتی ہے۔ وہ موبائل پکڑنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ موبائل نہیں پکڑ پاتا کیونکہ اسے بہت زیادہ چوٹ آئی تھی اور وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ وہ موبائل پکڑنے کے لیے موبائل کی طرف اپنا شوز پھینکتا ہے اور شوز بھی چھت کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ تبھی روم کا ٹیمپریچر اچانک سے بہت کم ہونے لگتا ہے اور روم میں بہت زیادہ سردی ہونے لگتی ہے۔ مائلز کے پاس اس سردی سے بچنے کے لیے صرف ایک شرٹ تھی۔ خیر تھوڑی دیر بعد روم کا ٹیمپریچر نارمل ہو جاتا ہے اور تبھی اس کے موبائل پر کسی کی دوبارہ کال آتی ہے اور ساتھ ہی یہ کمرہ بھی دوبارہ سے گھومنے لگتا ہے۔ مائلز کو دوبارہ سے بہت زیادہ چوٹیں آتی ہیں لیکن وہ کسی طریقے کر کے اپنا فون پکڑ لیتا ہے۔ وہ کال اٹھاتا ہے اور اس کی دوسری طرف کوئی لڑکی مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ وہ مائلز سے کہتی ہے کہ وہ اس کی لوکیشن کو ٹریک کر کے اس کو بچانے آ جائے۔ مائلز اسے بتاتا ہے کہ وہ خود کسی جگہ پر پھنسا ہوا ہے۔ وہ تھوڑی دیر آپس میں بات کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہی جگہ پر بند ہیں کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ بھی سیم ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا کہ مائلز کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مائلز کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس روم میں روشنی تو ہے لیکن اس کا کوئی سورس نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر مائلز بہت زیادہ حیران ہوتا ہے۔ خیر وہ لڑکی اس کو اپنا نام ڈیمسی بتاتی ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں آپس میں اس روم کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن تبھی اس روم کی گریوٹی چاروں طرف سے زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اب مائلز کمرے کے درمیان میں لٹک چکا تھا۔ ابھی تک ان دونوں کی کال لگی ہوئی تھی جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈیمسی کے ساتھ بھی سیم ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اب کی بار دوبارہ سے روم میں تبدیلی آنے لگتی ہے اور اب روم گھومتا نہیں بلکہ وہ شرنک ہونے لگتا ہے۔ مائلز بہت زیادہ گھبرانے لگتا ہے کیونکہ اسے کم جگہ پر سانس نہیں آتا تھا۔ خیر اس وقت ڈیمسی اسے حوصلہ دیتی ہے اور یہ دونوں آپس میں دوبارہ سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان دونوں کو دیوار پر سیم میسجز اور نمبر دکھائی دیتے ہیں۔ تبھی ڈیمسی اسے بتاتی ہے کہ اسے مائلز کا نمبر دیوار پر لکھا ملا تھا، یعنی کہ جو چیز مائلز کو دکھائی دے رہی تھی ہو بہو ویسے ہی ڈیمسی کو بھی نظر آ رہی تھی۔ اور اسی بیچ مائلز کو اور بھی کالز آنے لگتی ہیں جن میں ایک آدمی پورچوگیز بول رہا تھا۔ وہ آدمی مائلز سے کہتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے لیے انہیں مرنا پڑے گا، جس کے بعد کال کٹ ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے ڈیمسی کی کال آتی ہے لیکن مائلز اس کال کے بارے میں ڈیمسی کو نہیں بتاتا۔ اسی بیچ مائلز کو دیوار پر اسپینش میں کچھ لکھا نظر آتا ہے جس کے ساتھ 2007 لکھا تھا، جس کے بعد مائلز ڈیمسی کو بتاتا ہے کوئی ہمارے ساتھ مائنڈ گیم کھیل رہا ہے کیونکہ یہ ڈیٹ فیوچر میں آنے والی ہے۔ یہ سن کر ڈیمسی کافی زیادہ ہنسنے لگتی ہے اور اس
उससे आज की डेट पता करती है, जिस पर वो उससे बताता है कि आज 27 फेब 1991 है। ये सुनकर डेम्सी और ज्यादा हंसने लगती है और उससे कहती है कि आज 2020 है। ये सुनकर माइल्स भी बहुत ज्यादा शॉक होता है। इन दोनों को लग रहा था कि ये एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही थे। तभी इन दोनों को काफी ऊंची आवाजें आने लगती हैं, जिससे इन्हें काफी ज्यादा पेन होता है। ये आवाजें इतनी ज्यादा थी कि माइल्स दोबारा से बेहोश हो जाता है और इसके कानों से खून बहने लगता है। इन दोनों को अब तक ये बात समझ आ चुकी थी कि ये रूम कोई आम रूम नहीं है और ये दोनों सच में पास्ट और फ्यूचर में थे, और ये दोनों किसी अलग रूम में नहीं बल्कि सेम रूम में है, सिर्फ टाइम का फर्क है। ये सब टेस्ट करने के लिए माइल्स दीवार पर एक क्रॉस बनाता है, जिस पर डेम्सी अपना हाथ ड्रा करती है। ये रूम किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनाया गया था, जहाँ काफी ज्यादा लोग एक ही टाइम में एग्जिस्ट करते थे। ये सब कुछ डेम्सी इसलिए जानती थी क्योंकि वो एक मैथ टीचर थी। वो इसे बताती है कि ये रूम किसी 4 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। यहाँ दीवारों पर अलग अलग साइंस देखने के बाद माइल्स ये बात समझ जाता है कि ये कोई इक्वेशन है, जिसे वो फ्लोर पर लिख देता है और डेम्सी से बताती है कि ये इक्वेशन एक बहुत पुराने मैथमेटिशियन की है और ये इक्वेशन हमारी सिचुएशन से बिल्कुल मैच करती है। जिसके बाद ये दोनों उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक वाहिद रास्ता था उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का। लेकिन तभी कोई इसे रिमूव करने लगता है, क्योंकि जो कोई इसे कंट्रोल कर रहा था वो नहीं चाहता था कि ये यहाँ से बाहर निकल पाए। तभी इस कमरे की ग्रेविटी दोबारा से बढ़ने लगती है और ये फोर्स इतनी ज्यादा थी कि माइल्स के जख्म से गोली बाहर आ जाती है और वो जमीन के साथ चिपक जाता है। अब ये सारे काम बहुत ज्यादा फोर्स से होने लगते हैं, क्योंकि इनकी ताकत का इन्हिसार रूम के साइज पर था। जैसे जैसे रूम छोटा होता है फोर्स उतनी ज्यादा बढ़ने लगती है। यहाँ पर ये दोनों ये बात भी समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं कर रहा। तब माइल्स डेम्सी से कहता है कि ये इक्वेशन वो अपने दिमाग में सॉल्व करे, जिसमें माइल्स उसकी मदद करेगा, क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता था जो इन्हें बचा सकता था। तभी यहाँ एकदम से अंधेरा हो जाता है और ये दोनों अपने माजी की वो बातें देखने लगते हैं जिन्होंने इनके लिए एक ट्रॉमा क्रिएट किया था। माइल्स को लगता है कि वो इसे गिव अप करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि माइल्स हार मान ले। इसलिए माइल्स सुसाइड करने की ट्राई करता है, मगर बाद में वो डिसाइड करता है कि वो इन्हें हरा कर दम लेगा। आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे का साइज एक कोफन की तरह होने लगता है, जिसमें इनके लिए हिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, और अगर ये कमरा और ज्यादा श्रिंक होता तो ये बीच में ही कुचले जाते। उसके बाद माइल्स डेम्सी से उस इक्वेशन का आंसर पूछता है, तो डेम्सी उसे बताती है कि इस इक्वेशन का आंसर 1 है। इस आंसर ए की वजह से डेम्सी को लगता है कि हम में से यहाँ से सिर्फ एक ही निकल सकता है, लेकिन माइल्स को लगता है कि इस आंसर 1 का मतलब ये है कि हमें एक साथ मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम एक साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए जैसे ही रूम दोबारा से श्रिंक होने लगता है, वो दोनों डेम्सी के हाथ वाली जगह पर एक साथ फोर्स लगाने लगते हैं। तभी इस रूम की दीवार टूट जाती है और ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ ये दोनों देखते हैं कि इनके साथ और भी बहुत से लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज और टाइमलाइन से हैं, मतलब कि इन दोनों ने उन एलियंस को हरा दिया था और खुद जीत गए थे। तभी ये सारे यहाँ से गायब हो जाते हैं और माइल्स की आंख खुल जाती है। वो खुद को उसी जगह पर देखता है जहाँ पर वो बेहोश हुआ था। उसके बाद वो उठकर आगे बढ़ता है जहाँ यूएस के सोल्जर्स थे। तो यहीं पर आज की हमारी मूवी एंड होती है। होपफुली आप सभी को मूवी पसंद आई होगी, इसलिए मूवी को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।